نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج مجھے یہاں پر جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سٹریس، انزائٹی اور اس قسم کی دیگر چیزیں جو ہیں ان سے کس طرح ڈیل کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا اور اس کی جو زندگی بنائی وہ ایک امتحان کے لیے تھی۔ ہم سب ایک ٹیسٹ میں ہیں اور جب بھی انسان کسی امتحان سے گزرتا ہے تو اس کو سٹریس تو ہوتا ہے۔ یعنی آپ سب طالب علم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا بھی کوئی ایگزام ہو، سب کچھ آتا بھی ہو، سب کچھ پڑھا ہوا بھی ہو، سب کچھ کیا ہوا بھی ہو، پھر بھی ایک ٹینشن ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت نیچرل ہے۔ کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا جو مرحلہ ہے، جو ماں پر گزرتا ہے، جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہو یا اس پروسیس کو جانتا ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں، بعض اوقات دن لگ جاتے ہیں ایک انسان کی دنیا میں آتے آتے، اور ماں بھی کس مشقت سے گزرتی ہے اور وہ بچہ بھی کس مشقت سے گزرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس دنیا میں وہ آ رہا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ مشکلات کی جگہ ہے۔ یہاں پر آسانیاں بھی ہیں لیکن مشکلات بھی ہیں۔ اگرچہ آسانیاں اور نعمتیں اور امن ان مشکلات سے زیادہ ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ایک حساسیت ہے، ایک سینسٹیوٹی ہے، لہذا امن کا جو وقت ہے، سکون کا جو وقت ہے، وہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے، کس طرح اس کو ہینڈل کریں، کس طرح ہم ڈیل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی کبھی ایک آزمائش ہوگی، کبھی دوسری ہوگی، یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی مشکلات تو ہوں گی، لیکن جو مشکلات کو آسان طریقے سے ہینڈل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کا بنیادی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ صبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے، دونوں طرح سے، یعنی نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، آسانی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا۔ آزمائش کا تعلق ضروری نہیں کہ ہمارے کسی گناہ سے ہو، وہ ہو بھی سکتا ہے اور وہ نہیں بھی ہو سکتا۔ بعض آزمائشیں، بعض تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثلا بعض بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ اس کے اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس میں تکلیف آ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے نیک لوگ آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان پر تو آزمائشیں اور امتحان ہم سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ
رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا حتی اتاہم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ. اور بے شک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، ایمان ہی نہیں لائے، مان کے ہی نہیں دیا، ان کی کوئی بات سن کے ہی نہیں دی، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے. تو انہوں نے اس پر صبر کیا، یعنی کسی طرح کا نیگیٹو ریئیکشن ظاہر نہیں کیا، اور وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تو جاری رہے گی کہ وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو برے کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں. یعنی نیک عمل کرنے والوں کو بھی آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. نوح علیہ السلام جو بہت ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن کس طرح ان پر آزمائش آئی کہ چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، مگر وہ اپنا کام کرتے رہے، انہوں نے صبر سے کام لیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی آزمائش تھی، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو 40 سال کی جدائی انہیں برداشت کرنا پڑی، اور وہ اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یوسف علیہ السلام کی الگ آزمائش ہو رہی تھی، کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح، کبھی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کبھی وہ مصر کے بازار میں بک گئے، کبھی وہ عزیز مصر کے گھر میں اس عورت سے آزمائے گئے اور بالآخر جیل میں ڈال دیے گئے بغیر کسی قصور کے، اور 9 سال کے قریب وہ جیل میں رہے، پھر بالآخر وہاں سے نکالے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے صبر کا ان کو بہترین بدلہ دیا. ایوب علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان پر آزمائش آئی بیماری کی، اور روایات میں آتا ہے کہ 18 سال تک وہ سخت قسم کی سکن ڈیزیز میں مبتلا رہے. ایک دن کے لیے بھی اگر کہیں ہاتھ پہ کوئی چیز نکل آئے یا کہیں خارش شروع ہو جائے تو انسان بے چین ہو اٹھتا ہے، کہاں یہ کہ 18 ایئرس تک. لیکن ان کا صبر کتنا مثالی تھا. وہ کہا کرتے تھے، یعنی جب ان پہ یہ تکلیف آئی کہ اے اللہ، پہلے تو میرے اور تیرے درمیان میرے گھر والے تھے، میرے بچے تھے، میری دنیا کے کام کاروبار تھے، لیکن تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا، اب میرے اور تیرے بیچ میں کچھ بھی نہیں بچا. اب جس طرح تیری عبادت کی مجھے لذت نصیب ہوتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں. اب یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور زیادہ قریب سے پکار رہے ہیں. سوچ کی بات ہے نا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب تو نے سب کچھ مجھ سے لے لیا تو میں کیوں تیری عبادت کروں، جیسے ہمارے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، دعائیں کی ہوں، اور امتحان میں کامیاب نہ ہو یا مطلوبہ نمبر نہ آئے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا اور بگڑتا ہے، لیکن ناسمجھی کی باتیں ہیں یہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل کا دن تھا جب آپ طائف کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا تھا، اور اس الزام کی وجہ سے وہ 1 مہینے سے زائد عرصے تک روتی رہی اور تکلیف میں مبتلا رہی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی. اسی طرح پچھلی امتوں پر بحیثیت امت بھی بہت تکلیفیں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ آیت 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو، بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے. یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن امتحان تو ہوتا ہی ہے.